اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو۔ اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات بیچ میں عطا فرمائی تھیں، ان کے عطا کرنے کے بعد اب دوبارہ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کو صدمہ تھا کہ اس غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر ہی صحیح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان کے بہت سے حضرات شہید ہو چکے تھے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زخم آئے تھے۔ تو ان واقعات کا طبی صدمہ مسلمانوں کو تھا۔ اس صدمے کی تسلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھانا بھی مقصود تھا، اور جن غلطیوں کی وجہ سے اس شکست کا سامنا کرنا پڑا ان غلطیوں پر تنبیہ بھی فرمانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیات کے اس سلسلے میں تسلی کے پہلو کو مقدم رکھا، اور مسلمانوں کے دل چونکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کو صدمہ درپیش تھا، تو اس لیے پہلے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان کی ہمت بنائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان غلطیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کی وجہ سے یہ صدمہ پیش آیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ولا تہنوا، تم نہ تو کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین رہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن رہو۔ اس قرآنی آواز نے صحابہ کرام کے دلوں پر ایک ٹھنڈک ڈالی اور ان کو ایک تازہ حوصلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ایک عمومی ضابطہ اور اصول بھی دے دیا کہ پیچھے جو واقعات پیش آئے ہوں اور اس میں کسی صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اس پر رنجیدہ رہنے میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے
سبق حاصل کرنے اور قوت و شوقت کے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کو مستحکم بنانا، سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ ہونا، اور ساتھ ہی اس ایمان کے تقاضے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہو اور تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ وہ محض غمگین رہنے کے بجائے آگے کی فکر کریں اور اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوں کہ جس سے حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر تسلی کے طور پر فرمایا کہ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقد مس القوم، تو تمہارے سامنے کے جو لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان کو بھی تو قد مس القوم قرح مثلہ، ان کو بھی تو اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یعنی اس سے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کے 70 سردار قتل ہوئے تھے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام جو شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، ان کی تعداد بھی 70 تھی۔ تو فرمایا کہ جس جیسا زخم تمہیں اس وقت لگا ہے، کافروں کو بھی اس سے پہلے اسی جیسا زخم لگ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک عمومی ضابطہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی طور پر فتح حاصل ہو جائے تو حق کے علمبرداروں کو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان کا تدارک کرنا چاہیے، اور پھر انجام کار انشاءاللہ حق والوں ہی کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ بتلایا کہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو گزند پہنچی ہے، اس کے تکوینی طور پر کچھ مقاصد تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ یعنی شہادت کی تمنا تو تمام حضرات کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس موقع پر ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جانچ مقصود تھی کہ تم نے کس حد تک نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات پر عمل کیا، اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ جن لوگوں کو شہادت کی تمنا تھی ان کی تمنا پوری ہو اور ان کو وہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی یا مسلمانوں کو گزند پہنچی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین مکہ سے کوئی محبت تھی، ان ظالموں سے کوئی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو وقتی طور پر صحیح غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان والوں کو جانچنا بھی چاہتا ہے اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا بھی مقصود تھا۔ اور فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے۔ یمحص یہ تمحیص سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو میل کچیل سے صاف کرنا۔ تو مسلمانوں کو میل کچیل سے نکھارنا مقصود تھا، یعنی اس غزوہ احد کے واقعات کے نتیجے میں مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ہم میں کیا غلطیاں تھیں
اور پھر آئندہ ان غلطیوں کے ازالے کی فکر پیدا کی گئی. تو اس واسطے اس کے تکوینی مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ تھے کہ مسلمانوں کو بالآخر اس سے فائدہ پہنچے اور وہ میل کچیل سے پاک ہو جائیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ بالآخر کافروں کو ملیہ میٹ کر ڈالے. یعنی جب مسلمان اپنے میل کچیل سے اپنے آپ کو نکھار لیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے، ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں جن کی وجہ سے یہ شکست ہوئی، تو بالآخر کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ملیہ میٹ ہو کر رہ جائیں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جانچ کر نہیں دیکھا. مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی آزمائش کے بغیر آدمی اس تک پہنچ جائے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو اگر تمہیں ان واقعات میں صدمہ پہنچا ہے اور تکلیف ہوئی ہے تو وہ در حقیقت تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانچنا بھی چاہتا ہے کہ تم کس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہو.